السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ کے احسان سے اور اس کی مطلب کہ محبت سے اور اس کے رحم سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ویورز، آج کا ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے مطلب کہ اپنی آواز کو ریز کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کچھ جو ہمارے وسیب اور ہمارے مٹھن کوٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں۔ آواز اٹھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اختیار فیصلہ ہے اور مطلب کہ جنہوں نے ہمارے ان مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، تو ہماری بات ایک طریقے کے ساتھ ان تک پہنچ جائے اور ہم اپنی بات سے ان کو قائل کر لیں۔ تو میرے پاس اس وقت دو خوشخبریاں ہیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، جو میرے علم تک بات پہنچی ہے، جو میرے ذرائع نے مجھے بتائی ہے اور مطلب کہ میرے روابط نے مجھے بتائی ہے، وہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اس کے لیے، ان دو باتوں کے لیے میں آج کا یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ ویورز، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی تھی، مطلب کہ جس کی ہم تقریباً 6 7 8 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں، اس آواز میں ہمارے ساتھ ہمارے مقامی رہنما ہیں مٹھن کوٹ کے سردار اظہر خان گوپانگ صاحب۔ انہوں نے بھی مطلب کہ اس چیز کی آواز اٹھائی تھی اور مطلب کہ انہوں نے اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا، ملاقاتیں کی تھیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور جو بھی پازیٹیو آواز ہوگی ہمارے علاقے کے لیے ہوگی، اجتماعی ہوگی، ہم اس میں اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور مانیں گے کہ کون بندہ کیا مطلب کہ پازیٹیو کر رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے وسیب کے لیے، ہمارے مٹھن کوٹ کے لیے، اور اجتماعی سوچ رکھتا ہے اور اجتماعی فیصلے کر رہا ہے۔ تو ہم اس چیز کو مانیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، جیسے میں بھی بتا رہا ہوں سردار اظہر خان گوپانگ صاحب کے بارے میں، اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہوگا سارا کچھ کہ کس طرح سے وہ سارا کچھ چلا تھا اور سارا پروگرامز وغیرہ ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہماری یونیورسٹی ضلع راجن پور کے لیے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سردار علی رضا خان دریشک صاحب، بیرسٹر علی رضا خان دریشک صاحب، ایک سیاستدان کم سوشل انسان زیادہ ہیں۔ وہ تعلیم، ایجوکیشن، وسیب کے جنرل اجتماعی کام، ان کو بہت زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی تعلیم، وظائف اور ان کی ہیلپ، ان کی سپورٹ تعلیم میں، اور تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ اگریسو ہیں۔ تو انہوں نے بھی مطلب کہ ایک ٹائم کے اوپر ہمارے وسیب کی یونیورسٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ وہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے بیٹھا ہوں اور وہ سارا کچھ میرے سامنے بھی ہوا ہے۔ اس کے سروے، زمین کو خالی کروانا، ہمارے یہیں ساتھ میں ہی رکھ مٹھن کوٹ ہے، اس کے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پر مطلب کہ وہ خالی پلاٹ ہوا ہے اور یونیورسٹی کے لیے وہ رکھا گیا ہے پلاٹ۔ اس کے سرویز اور آواز اٹھانا مٹھن کوٹ کے لیے خصوصی طور پر، حالانکہ ان کو اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو ان کو حلقے فاضل پور کے اور دیگر علاقوں کے لگتے ہیں جہاں سے وہ الیکشن وغیرہ کانٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور یار وہ، لیکن نہیں، انہوں نے اس چیز کو نہیں رکھا اپنے ذہن میں بالکل بھی۔ جو چیز پورے وسیب، پورے راجن پور کے لیے فائدے مند تھی، انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا، کیونکہ مٹھن کوٹ سینٹر میں آ جاتا ہے، رجحان سے بھی اور جامپور سے بھی۔ کچھ دوستوں کی میں نے پوسٹیں وغیرہ دیکھی ہیں کہ لگ رہی ہیں کہ جی رجحان میں ہونی چاہیے، جامپور میں ہونی چاہیے، راجن فلاں جگہ ہونی چاہیے، فلاں مٹھن کوٹ مرکز ہے، سینٹر ہے۔ رجحان سے دیکھا جائے، اگر جامپور سے دیکھا جائے تو مٹھن کوٹ تقریباً مرکز بن جاتا ہے۔ اس میں رجحان والوں کا بھی فائدہ ہے، جامپور والوں کا فائدہ ہے، ہمارا تو ہے ہی، مطلب کہ ہمارے لیے تو بہت بڑی ایک مطلب کہ چیز ہے کہ یونیورسٹی مٹھن کوٹ میں بنے گی۔ تو اس کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی رضا دریشک، بیرسٹر علی رضا دریشک صاحب نے جب اختیارات تھے تو انہوں نے اس کی مطلب کہ بنیاد رکھی، اس کے لیے کام کیا، اس کے فنڈز کے لیے، اس کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ انہوں نے اگریسو ہوئے وہ اس یونیورسٹی کے لیے، راجن پور کی یونیورسٹی کے لیے جو مٹھن کوٹ میں بننے گی، اور اس کا تقریباً کافی سارا انہوں نے پروسیس وغیرہ کمپلیٹ کروایا۔ اس کے بعد اب آ کے میں جو آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں،
ہمارے MNA ہیں سردار شمشیر خان مزاری صاحب، جو الیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے، فرسٹ ٹائم MNA بنے ہمارے وسیب سے، بہت ہی اگریسو، ملنسار، محبت کرنے والے، اور اتنا وہ محبت رکھتے ہیں اس علاقے کے ساتھ کہ میں حیران ہوں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے اس انسان کی کہ مطلب چھا گیا ہے ہمارا MNA کہ ایک ایک چیز کے اوپر۔ نادرہ سہولت ہمیں نہیں تھی، ہم آواز اٹھا رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو پہلے نادرہ سہولت انہوں نے ہمیں دی، مٹھن کوٹ کے لیے منظور کروائی، جس کا کام بھی سٹارٹ ہے اور ہو رہا ہے سارا کچھ وغیرہ، اور یہ کنفرم رپورٹ ہے، جب آپ کام دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یونیورسٹی کی آواز کے اوپر انہوں نے اس کا سارا اٹھایا، اور اس کے بارے میں آگے کی جو پیش رفت تھی، کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی ہے، چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بننے میں حکومتیں لگ جاتی ہیں، ایک حکومت آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، لیکن ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کردار کون کون ادا کر رہا ہے اس کے اندر، تو اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کر رہا ہے، اجتماعی سوچ کے اوپر کون کام کر رہا ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں، جو میرے سامنے ہیں، تو ان 3 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان 3 لوگوں کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور مطلب کہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کیا بھی ہے۔ تو ان 3 لوگوں نے بڑی سٹرگل کی ہے۔ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، جو ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم اپنے وسیب کے لیے کرتے رہیں گے۔ تو ویورز، یہی خوشخبری میں نے آپ کو سنانی تھی کہ آپ کی یونیورسٹی جو کہ مٹھن کوٹ میں بننی ہے، تو اس کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو رک گیا تھا، وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے جو کاوش کی ہے وہ ہمارے مقامی MNA سردار شمشیر خان مزاری صاحب نے اب آ کر کی ہے، تو وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کام سارا، اس کا یونیورسٹی کا پروجیکٹ وغیرہ۔ تو یہ خوشخبری ہے، انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے کام سٹارٹ ہوگا تو آنے والے دنوں میں آپ تک یہ خبریں بھی پہنچیں گی اور آپ کو سننے میں بھی آئے گا۔ ایک نادرہ سینٹر کا میں بتا گیا ہوں، ایک یہ بتا گیا ہوں۔ تیسرا میرے اس میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیڈران نے، قائدین نے، وسیب سے محبت کرنے والے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، سب قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ہمارے وسیب کے لیے کرتا ہے، جو بھی انسان ہے، قابل احترام ہے، کیونکہ اس کو جو عزت ملی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ملی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جو جس سٹیٹس پہ، مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو عزت میرے رب نے دی ہے۔ اس لیے میں کسی چکر میں نہیں پڑتا کہ کون مخالف، کون کیا نہیں۔ میرے وسیب سے، میرے علاقے سے، میرے مٹھن کوٹ سے جو محبت کرتا ہے اس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ تو تحصیل مٹھن کوٹ کے لیے بھی چند جگہوں سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ورکنگ اور سوچ و بچار کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز کے آواز اٹھانے سے کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے۔ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہائی لائٹ ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے، مسائل اجاگر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کائنڈلی پلیز کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارا ہی ساتھ دیں، ہماری آواز اٹھانے میں ہماری آواز بنے۔ ہمیں اجتماعی کام کرنے ہیں جس سے ہمارے پورے علاقے کا فائدہ ہو۔ ہماری بہت زیادہ محرومیاں ہیں، اس کے علاوہ میں پہلے بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں، ہماری سوئی گیس نہیں ہے ہمارے علاقے میں پانی کے مسائل ہیں، ہمارے علاقے میں صحت کے مسائل ہیں، ہمارے علاقے میں اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک بات میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں، جو بھی مطلب کہ سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، آپ پلیز مہربانی کریں، انڈسٹریاں لگائیں، روزگار آئے گا، نوجوان کھپیں گے، ڈگری ہولڈرز ہیں بڑے بڑے، مطلب کہ ہمارے نوجوان لاہور، فیصل آباد، گجرات، رحیم یار خان فیکٹریوں میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی حالات تو دیکھیں کہ وہ بیچارے خرچوں میں، کرایوں میں پورے ہیں۔ تو آپ لوگ انڈسٹریاں لگائیں، جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس حیثیت ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ انڈسٹریوں کی طرف آئیں، تھوڑا سا اس سے روزگار کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، روزگار آئے گا ہمارے وسیب میں، باہر کی چیزیں آئیں گی، لوگ آئیں گے۔ ابھی ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے علاقے میں انڈس شوگر مل ہے، انڈس شوگر مل کے اندر
آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے ملازمین کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اور اس مل کی وجہ سے کتنی بنجر زمینیں آباد ہوئی ہیں، اور کتنا مطلب کہ پیسہ ہمارے وسیب میں آیا ہے۔ تو ویورز، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اچھی مثبت آواز کو آپ ہائی لائٹ کریں، اٹھائیں، مسائلس کو اٹھائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کیا کریں کہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ محمد عبید درانی کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے ہمارا، اور فیس بک پہ بھی محمد عبید درانی کے نام سے پیج ہے، اس کو فالو کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا ریلیشن قائم و دائم رہ جائے، اور ہماری آپس میں اسی طرح سے ایک انڈرسٹینڈنگ رہے، اور آپ ہمیں سن سکیں اور آپ تک تمام باتیں وغیرہ پہنچ سکیں۔ تو یہ 2-3 خوشخبریاں اور چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، یہ آپ تک پہنچانی تھیں، جو میرے علم میں ہیں، جو میری ناقص عقل میں آئی ہیں، باتیں میں نے پہنچائی ہیں۔ مطلب کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، صرف اپنے علاقے کو، اپنے وسیب کو، اپنے مٹھن کوٹ کو، اپنے ضلع راجن پور کو، اپنے پاکستان کو پروموٹ کرنا مقصد ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے ہماری باتوں سے تو معذرت کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں ان سے، اور ہمیشہ دعا گو ہوں اللہ پاک میرے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے بارے میں سوچنے والوں کو، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو، میرے وسیب سے محبت کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، ترقیاں دے، اور ان کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ آج کا ولاگ بس یہیں پر تھا، اور میری وہی گزارش ہے کہ کائنڈلی ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے محمد عبید درانی کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا فیس بک ہے اور دیگر بھی سوشل جتنے بھی مطلب کہ سوشل وہ پلیٹ فارمز ہیں، ان پہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں محمد عبید درانی کے نام سے، ان کو فالو، سبسکرائبس کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں ہمارے ساتھ، جہاں ہماری غلطیاں ہیں ہماری اصلاح کریں۔ تو آج کا ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، باتیں بہت زیادہ طویل ہو گئی ہیں، تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ جہاں میری کمی بیشی یا غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں گے، اور میرے ولاگ میں کمنٹس میں آ کر تو میری اصلاح بھی کر دیں گے۔ تو یہ چند خوشخبریاں تھیں، اچھی چیزیں تھیں، آپ تک پہنچانی تھیں۔ تو مزید بھی انشاءاللہ اکٹھے مل کر اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ کا ساتھ ہمیشہ لازمی ہے، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کائنڈلی اپنا ساتھ دیں، اور ساتھ اسی سلسلے میں کہ ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں محمد عبید درانی کے نام سے، ان کو فالو اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، دیگر پلیٹ فارمز پہ، سب پہ محمد عبید درانی کے نام سے ہیں، ان کو فالو، سبسکرائب، اور ہماری ولاگز کو، پوسٹوں کو شیئر، کمنٹس، لائکس لازمی کریں۔ آپ کی یہی محبتیں ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہمارے وسیب کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔